السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام آباد سے میں خاور گمن اور لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب۔ ناظرین، ٹھیک 2 دن کے بعد ہم 2023 کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ہماری اور ہمارے پاکستانیوں کی بدقسمتی دیکھیں کہ 75 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے، اور آج کل بھی جو بحث چل رہی ہے کہ ملک کے اندر سسٹم کون سا ہونا چاہیے، آپ نے دیکھا سنا کہ ٹیکنوکریٹ سسٹم کی بات ہو رہی ہے۔ ٹیکنوکریٹ سسٹم کی بات کریں تو پاکستان کے اندر جو پاکستان کا موجودہ آئین ہے اس کے اندر کوئی ایسی شک موجود نہیں ہے، کوئی ایسا کلاز موجود نہیں ہے جس کے تحت ملک کے اندر آپ اس طرح کا کوئی نظام رائج کر سکیں۔ دوسری طرف دیکھیں آرٹیکل 140A جو پاکستان کا آئین ہے، دستور ہے، اس کے مطابق یہ لازم ہے وفاقی حکومت کے اوپر، صوبائی حکومتوں کے اوپر کہ وہ لوکل گورنمنٹ کا جو انتظام ہے اس کو جو ہے قائم کریں اپنے اندر اکائیوں کے نیچے۔ لیکن اسلام آباد کے اندر آپ نے دیکھا کہ سارے انتظامات ہو گئے لیکن لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہ ہو سکے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، ابھی پروگرام میں آنے سے پہلے ایک خبر ملی ہے، اس خبر کے مطابق اس وقت جو پاکستان کے فارن ایکسچینج کے ریزرو ہیں وہ 5.9 ارب تک رہ گئے ہیں۔ یہ پچھلی کچھ 10 سالہ تاریخ کے سب سے کم ترین ریزروز ہیں۔ اس کے مطابق ہمارا جو 35 دن کا امپورٹ بل یہ فارن ایکسچینج کے ریزرو کور کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے اندر اس وقت جو ہے جانی کیفیت ہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی، وہ ظاہر ہے ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، وہ ملک کے اندر جلدی انتخابات چاہ رہے ہیں، لیکن جو 10-15 پولیٹیکل پارٹیز جن کی اس وقت وفاق کے اندر حکومت ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس سسٹم کو کنٹینیو کیا جائے۔ آج اسی موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے فواد چودھری صاحب کو۔ بہت شکریہ فواد چودھری صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے۔ سر، جو ہمارے پاس چودھری صاحب جو انفارمیشن آ رہی ہے اسلام آباد سے، جو ہے ٹوین سٹیز آف راولپنڈی اسلام آباد، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب، فواد چودھری صاحب، اسد عمر صاحب، یہ تمام لوگ، تمام پی ٹی آئی کے لیڈران جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنی مرضی کوششیں کر لیں، ہم نے ان کو اس سسٹم سے باہر نکلنے نہیں دینا۔ یہ جو نظام، یہ موجودہ نظام چل رہا ہے، اسی کے اندر ان کو رہ کے آپریٹ کرنا پڑے گا۔ باہر نکلیں گے تو پھر ان کو ماریں گے۔ آپ نے دیکھا یہ اسلام آباد کے اندر بھی آپ کو انتخابات انہوں نے نہیں دیے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ بھی سسٹم سے باہر نکلیں گے آپ کو الیکشن تو نہیں ملیں گے۔ تو پھر آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں جو صاحب؟ یہ تو خواہشیں ہیں نا۔ خواہشیں تو یہ تھی کہ جب عمران خان کو ہم نکال لیں گے تو اس کے بعد $3 ارب جو ہے وہ فلانے سے آ جائے گا، $3 ارب فلانے سے آ جائے گا، IMF پروگرام بحال ہو جائے گا، ہمیں $15-20 بلین مل جائیں گے، اور بس راوی چین ہی چین لکھے گا۔ عمران خان کی نکالے جانے کے اوپر لوگ خوشیاں منائیں گے، اور یہی تھی نا سارا اس وقت۔ ان میں سے کون سا پورا ہو گیا جو اب یہ پورا ہو جائے گا؟ عوام کے اندر جو 2 مسکیلکولیشنز اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی ہیں، ایک یہ عمران خان کی مقبولیت کو نہیں جج کیا، اور دوسرا پاکستان کی اکانومی جس پہ عمران خان بارہا بات کرتے ہیں کہ میں نے خود بتایا، پھر شوکت ترین کو بھیجا، جو پی ٹی آئی نے جو فیئر تھے ہمارے وہ سارے صحیح ثابت ہوئے۔ تو یہ ہے کہ ایک خواہشیں کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے پورا ہونے کی کیپیسٹی جو ہے وہ کتنی ہے۔ اچھا چودھری صاحب، 2 دن پہلے ہمارے پروگرام میں شبر زیدی صاحب آئے، یہ جو ٹیکنوکریٹ جو سیٹ اپ ہے اس حوالے سے انہوں نے خبر دی۔ اس سے پہلے بھی ہمارے پاس اطلاعات آ رہی تھی کہ تمام جو پاکستان کے بڑے معیشتدان ہیں ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے کیا کیا جائے۔ تو پارٹی کے اندر سے کسی نے شبر زیدی صاحب سے پوچھا ہے کہ ان کے پاس یہ خبر کہاں سے آئی، کہاں پہ جا کے ملے، کیا کچھ ہوا؟ کیونکہ وہ بڑے پر یقین ہیں، بڑے پر اعتماد ہیں کہ موجودہ حالات میں اگر ملک کو کہیں آگے لے کے جانا ہے، مشکل فیصلے کرنا ہے معاشی سطح کے اوپر، تو ایک اس طرح کا سیٹ اپ چاہیے جو 6 مہینے، 1 سال، 2 سال اس طرح کے معاملات آگے لے کے بڑھے۔ اس کے لیے اگر کچھ آئینی تبدیلیاں کرنی پڑی تو وہ بھی کی جائیں گی۔ تو پارٹی میں سے کسی کی بات ہوئی ہے شبر زیدی سے، اور آپ کا کیا خیال ہے یہ اس سیٹ اپ کے حوالے سے جو پرپوز سیٹ اپ ہے؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ پرپوز سیٹ اپ ایک اور ایسی ہی امکانہ تجویز ہے۔ پاکستان کو ہم نے نا ایک لیبارٹری کا چوہا بنا کے عوام کو رکھ دیا ہے، جہاں پہ روزانہ جو ہے وہ نیا تجربہ کرنا ضروری سمجھ رہے ہیں۔ پاکستان یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اشرافیہ، اگر آپ نے ارسٹوکریٹک گورنمنٹ کی فارم پڑھی ہو یا اشرافیہ کی حکومت جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ دنیا میں تجربے ہو کے ناکام ہو کے ختم ہو گئے ہیں۔ یہ جو ڈیموکریسی، الیکٹڈ نظام، لوگ، یہ ایسے ہی نہیں دنیا میں نظام بن گیا، اس میں کئی 100 سال لگ گئے ہیں، اور یہ سارے لوگ آتے ہیں عجیب و غریب تجربے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جو ٹیکنوکریٹ امریکہ سے آئے گا
یہاں پہ بیٹھے گا، جب وہ فیصلہ کرے گا، آپ کا خیال ہے کہ آگے سے جو ہے وہ سارے لوگ جو ہیں وہ آرام سے اس کو برداشت کر دیں گے؟ وہ جوتے چھوڑ کے اپنے بھاگے گا ڈی چوک کے اوپر، جب لوگوں نے یہاں پہ ہزاروں لوگ نکلیں گے اور وہ اس کو جو ہے وہ گالیاں سننی پڑیں گی، وہ اپنے جوتے چھوڑ کے بھاگے گا۔ اس طرح نہیں ہوتا، یا تو آپ نے پورا فل فلیج مارشل لا لگا دیا ہو، جو آپ نے وہ بھی تجربے کر کے دیکھ لیے، ملک کا 35 سال ضائع کر دیے مارشل لا لگا کے، اور آپ اگر یہ ایک جو ہے وہ کہہ لیں کہ سافٹ مارشل لا لگانا چاہتے ہیں تو وہ تو یہ تجویزیں پاکستان میں آ کے ختم ہو چکی ہیں اور ہم پورا اس کو رجسٹ کریں گے۔ پارٹی کے اندر امید کیا ہے؟ الیکشن کب تک آپ امید رکھے ہوئے ہیں کہ ہو جائیں گے؟ کیونکہ خان صاحب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید امید نہیں ہے۔ امید کا ایشو نہیں ہے ہمارے خیال میں، یہ الیکشن اپریل میں ہر صورت میں کروانے پڑیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگلے 15 دنوں میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام لینا ہے یا نہیں لینا۔ اگر یہ اول تو میرے خیال میں تو کوئی چوائس نہیں ہے پاکستان کے پاس، آئی ایم ایف کا پروگرام تو لینا پڑے گا، لیکن خام خواہ اسحاق ڈار نے آئی ایم ایف سے ہمارے تعلقات تباہ و برباد کر دیے۔ پہلے انہوں نے آنکھیں دکھائیں کہ ہم موڈیز کو یہ کر دیں گے، ہم ان کو یہ کر دیں گے، اپنی حیثیت بھی نہیں سوائے اس کے کہ اپنے کیس آج وہ انہوں نے اپنے ریسٹور کروا لیے اساس سے، اللہ خیر صلی اللہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ آئی ایم ایف کے انہوں نے جھگڑا کیا ہے، لیکن اب آئی ایم ایف جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ اوندا کر کے منوا رہا ہے جو وہ انہوں نے منوانا تھا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ فری فلوٹ پہ جائے گا، اس کے نتیجے میں تیل اور بجلی کی قیمت میں بے انتہا اضافہ ہوگا، اس کے نتیجے میں پاکستان میں عام آدمی کے اوپر بہت بوجھ جو ہے وہ بڑھے گا۔ 20 روپے تو انہوں نے ڈیزل بڑھانا ہے۔ دونوں صورتوں میں پاکستان ایک بہت بڑے اکنامک میلٹ ڈاؤن کا شکار ہوگا، یہ پروگرام لینے میں یا نہ لینے میں۔ اس کے بعد پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی عروج کے اوپر ہے، جب تک یہ چیزیں سیٹل نہ کریں یہ کیسے کریں؟ جی چودھری غلام حسین صاحب۔ فواد چودھری صاحب، بات یہ ہے کہ اگر تو آپ کا یہ موقف ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستان کی تاریخ کے سب سے پاپولر لیڈر ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی اس رائے کو اگر ہم دیکھیں اب گراؤنڈ ریالٹیز کی بنیاد، اگر یہ کہیں کہ یہ 9 مہینے میں انہوں نے تباہی پھیر دیا، دیر از نتھنگ گوئنگ رائٹ، انہوں نے کوئی اچیو نہیں کیا ملک کے لیے، قوم کے لیے، عوام کے لیے، وہ جوڑیاں پھلا پھلا کے بد دعائیں دے رہی ہیں، یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے۔ تیسری، اگر آپ یہ کہیں آپ اور فوج ایک پیج پر ہے تو بس سد ادب اس وقت ہمارے پاس ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی ہے تو قوم سے شیئر کریں، اور نہ آپ روز ان کے سابق آرمی چیف پر اٹیک کرنے سے باز آ رہے ہیں، نہ وہ کچھ لونڈے لپاڑیے جو ہیں ان کے ذریعے فیڈ بیک دینے میں کوئی کمی کر رہے ہیں، اور یہ لڑائی جو ہے اٹ از ناٹ ٹیکنگ اس اینی ویئر۔ تیسرا، اب چوتھی بات یہ ہے کہ آپ جن الیکشن کی لیے یعنی آپ نے پورا ملک کا چپا چپا چھان مارا اور آپ کو بڑی حمایت حاصل ہوئی، دیر از نو ڈینائنگ دی فیکٹ، لیکن نہ کوئی آپ کو الیکشن دے رہا ہے، اور آخری بات، ملک جو ہے تباہی اور دلدل کے گڑھے میں دھستا جا رہا ہے، نہ آپ کو پرواہ ہے نہ جو جن کے للے تللے اور حلوہ مانڈا لگا ہوا ہے۔ تو ہن کدی ماں نوں ماسی آکی ہے، کوئی ساری کوئی رائے نمائی کرو، پاکستان نوں کڈو اس خوہ چوں۔ لیکن جوسف یہ تو آپ نے ایسے کہہ دیا ہے نہ آپ کو کوئی پرواہ ہے، مطلب ہم نے عمران خان نے اس تحریک میں اپنا خون دیا ہے، ان کو گولیاں لگی ہیں، 13 لوگ جو پی ٹی آئی کی سینٹرل لیڈرشپ ہے وہ مرتے مرتے بچی ہے، ایک جو ہے وہ یہاں پہ شہید ہوا ہے۔ 8 مہینے سے تحریک انصاف کس کی لڑائی لڑ رہی ہے؟ یہ سارے لوگ، ہم آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جا کے کینیڈین نیشنلٹی لے کے نہیں بیٹھ سکتے؟ یہ عوام ہی کی پرواہ ہے اور اسی کے لیے لڑ رہی ہے۔ ہر وقت ڈیمونائز کرنا اور ان کو ہر ایک کو ایک دفعہ ایک جیسا ثابت کرنا جو ہے نا، یہ درست نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہم نے بڑی جدوجہد کی ہے، ہم نے پاکستان کے عوام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، پاکستان کے عوام کے رائٹس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ان کا بھی جس طرح سے پاکستان کے لوگوں نے ہمیں رسپونڈ کیا ہے ان الیکشنز کے اندر، اور آپ نے کہا فوج اور ہم ایک پیج پہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ تحریک انصاف اور عوام ایک پیج کے اوپر ہے، اور فوج کو اور پاکستان کے اداروں کو عوام کے ساتھ ایک پیج پہ رہنا ہوتا ہے۔ وہ کوئی یہ تو نہیں کہ وہ انہوں نے مریخ کے اوپر جا کے جو ہے وہ اپنا نظام چلانا ہے۔ لہذا اہم یہ ہے کہ عمران خان کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ ایک ہی پاکستان میں وفاقی لیڈر ہے جس کی آواز چاغی سے لے کے تو خیبر کے پہاڑوں تک، اور پشاور سے لے کے کوئٹہ تک، اور لاہور سے لے کے کراچی تک جس کی آواز اثر رکھتی ہے اور جس کی آواز سنی جاتی ہے۔ تو اس لیے جب تک ہم یہ نہیں کریں گے
جب تک آپ عمران خان کو، تحریک انصاف کو اور عوام کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان میں حکومت کریں، یہ پاکستان میں تو نیچے جانا ہے. تو اس لیے آپ کو جو سیاسی قوتیں ہیں عوام کے فیصلے کو کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا، اور میڈیا میں بھی اور باقی جگہوں. آپ یہ دیکھیں نا جو اوور آل جب میں سمجھتا ہوں جب سے یہ جنرل عاصم نے کمان سنبھالی ہے ڈیفینیٹلی فرق پڑا ہے. ہمارے پاس جو سختیاں تھیں، جو میڈیا پہ روکا جا رہا تھا، جو ایک ان نون نمبروں سے کالیں آ رہی تھیں، ان میں بڑی کمی آئی ہے. یہ بڑی مثبت چیز ہے. اچھا فواز صاحب آپ کو ایک شارٹ سناتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ایک دن تقریر کی، اس کے بعد اس کے اوپر آپ کا کامنٹ چاہیں گے. جی آپ کے پاس آخری وارننگ ہے، آئے پارلیمان کا حصہ بنو، پھر سیاسی جماعتوں آپ سے بات کر سکتے. صاف شفاف الیکشنز کے ریفارمز کے لیے اپنا حصہ ڈالو، نیب ریفارم کا آپ اپنا حصہ ڈالو. میں نہیں چاہتا ہوں سابق خاتون اول کے ساتھ آپ کے بچے پھرے اور آپ کسی جیل میں بند ہو. اچھا چودھری صاحب، جو ہمیں سمجھ آئی ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو سسٹم سے نکلنے نہیں دینا، وارن کر رہے ہیں آپ کو. تو آپ سسٹم سے نکلیں گے کیسے؟ ہاں دیکھیے نا، اس کا تو کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. بلاول بھٹو کو پہلی بات تو یہ جو زیادہ امپورٹنٹ شارٹ تھا نا ان کا، وہ بعد میں تھا جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ دیکھیں فوج میں تو ان کے حامی جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن جوڈیشری میں جو انہوں نے کہا دوسرے ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جوڈیشری میں انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو اور ان کو جو ہے وہ ملائن کر رہی ہے. ہمارے تو اپنے بڑے قلعے ہیں. نہیں، انہوں نے کسی ادارے کا نام نہیں لیا، مبینہ طور پر انہوں نے کہا جی اور اداروں میں، آپ پتہ نہیں اور کون سے ادارے ہیں، کس کی طرف انہوں نے نہیں، اور ایک ہی ادارہ ہے نا، اور کا اپنا انہوں نے کیا اپنا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایل ڈی اے کو تو نہیں کہہ رہے یا میونسپل کارپوریشن کو تو نہیں کہنا نا، انہوں نے اس کو جوڈیشری کو کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے اس سے زیادہ کانسپیکوس وہ کیا ہوں گے. اب ایشو یہ ہے کہ اگر پاکستان میں اداروں نے، میں پہلے دن سے کیا بات کر رہا ہوں، اداروں کو قطعی طور کے اوپر یہ ڈویژن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ نون کا ہے، یہ فلانے کا، یہ فلانے کا. ادارے تو سب کے ہیں، اور پاکستان کیسے چلے گا اگر اداروں اتنے تنازعوں میں پڑ جائیں گے. لہٰذا اداروں کو تنازعوں سے علیحدہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اداروں کو اون کرنے کی ضرورت ہے، اور اداروں کو ہمیں اون کرنے کی. اچھا صاحب دیکھیں، اسپیکر نیشنل اسمبلی آپ کے ریزگنیشن ایکسپٹ نہیں کر رہے. پنجاب اسمبلی کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، وہ بھی لیمو میں چلا گیا. اب 11 جنوری تک وہ ڈیٹ ہے. اس کے بعد دیر از اے پاسبلٹی کہ اٹارنی جنرل، ایڈجوائنٹ جنرل، باقی لوگوں سے پوچھا جائے کہ جی وہ جو معمہ ہے سیشن کے اوپر سیشن بلایا جا سکتا ہے یا نہیں، کتنی ٹائم لمٹ ہونی چاہیے جس کے اندر ایک اعتماد کا ووٹ ہونا چاہیے. لمبا معاملہ کھینچا جا سکتا ہے. تو بات وہیں پہ آ جاتی ہے نا کہ آپ مانگ رہے ہیں الیکشن، مانگتے رہیں. آپ کا نیکسٹ لائے عمل کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، الیکشن کی ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہمیں الیکشن میں آپ یہ ریئلائز کریں ہم سے کہیں زیادہ پاکستان کا پرابلم ہے الیکشن. اب آپ مثلا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اسمبلی جو ہے 50% اس کے ممبر بھی وہاں نہیں ہے. وہ کیا اسمبلی ہے؟ ایک پپٹ اور ربٹ اسٹیمپ جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت اسمبلی چل رہی ہے. ای سی پی جو ہے اس کا لیول اس وقت جو ہے وہ یونین کونسل کے سیکرٹری سے بھی وہ جو ہے وہ نیچے آ گیا ہوا ہے. عدالتوں کا یہ حال ہے کہ ایک جج جو ہے فیصلہ ریزرو کرتا ہے اعظم سواتی کا، شام کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور دوسرا جج آ جاتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ یہ دے گا. یہ اداروں کا اس وقت حال ہوا ہوا ہے. یہ اس قدر لو کانفیڈینس کے اوپر ہم نے ملک بھی چلانا ہے، یا صرف یہ جو ہے وہ ہم نے یہ 2 4 6 نوکریوں کی جو ہے وہ ہر وقت فکر میں رہنا ہے. ملک چلانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے آئین کا تحفظ کیا جائے، پاکستان کی عوام کی امنگوں کا جو ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے. اب آپ نے کہا اسپیکر جو ہے وہ ریزگنیشن نہیں قبول کر رہا. مجھے بتائیے آپ کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کو پتا ہے یہ سب جگہوں پہ ان کی ضمانتیں ضبط ہو جانی ہے. یہ تو اسلام آباد میں الیکشن کرانے کے جوگے نہیں ہے. یہ کراچی حیدرآباد کے 4 دفعہ الیکشن ملتوی کر چکے ہیں. یہ نیشنل الیکشن کہاں سے کرائیں گے؟ یہ تو بےچارے باہر بیٹھ کے کھانا کھانے جو کے قابل نہیں ہے اس وقت. تو یہ اس لیے اتنی ان پاپولر حکومت، اتنے ادارے جن کے اوپر کانفیڈنس لیول اتنا لو ہے، وہ نہیں چلا سکتے. پہلی تو مجھے بڑی یہ اس کے اوپر اطمینان ہے، اور آئی وڈ سے کہ پہلی بار کوئی 8-9 مہینوں بعد ایک کوئی تھوڑا بہت چیز آئی ہے کہ فوج میں اور اداروں میں یہ لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو ریئلائز کرتی ہے، اور وہ تمام ایکشنز وہ دے رہی ہے جس سے ادارے کا وقار بحال ہو. جی چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کی پنجاب میں بھی افواہیں یہ ہیں کہ گیم خراب ہو گئی ہے. کم از کم آپ کے راستے میں ذرا تھوڑا سا ہٹ کے ایک ضلع سے
ایک کم از کم ایک خاتون کا میرا علم آیا کہ انہوں نے بھاری رقم کے عوض اپنی وفاداری بیچ دی ہے. نہیں خبر تو زیادہ کی ہے ادھر سر بھی لوٹ. جی میں کہ خبر تو ایک سے زیادہ کی ہے. بار آپ سوال کمپلیٹ کریں. نہیں یعنی ہمارے پاس کنفرم ہے, وہ کوشش تو لوگوں پر کر رہے ہیں. تو یہ کون سی جمہوریت کی خدمت ہو رہی ہے؟ 4 مہینے پہلے کوئی پاگل ہے چلا جائے گا نواز. الیکشن لڑنا اگلا یا 4 مہینے کسی نے 2-4 کروڑ روپیہ لے کے کی کرنا ہے. اور چوہدری صاحب دیکھو, اگر ایک ریزرو سیٹ تے بندہ ہے, اگر انہوں شک ہے کہ ٹکٹ نہیں ملنی تو وہ 35 کروڑ 35 کروڑ روپیہ پڑھ کے سائڈ تو جو اس مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہوگا اس کو ٹکٹ کیوں نہیں ملتی؟ میں ریزرو سیٹ کی بات کر رہے ہیں. جی یہ تو ایک خاتون کا میرے پاس کر لیں. اچھا دوسرا یہ فرمائیں کہ اب اکانومی کا کیا کرنا ہے؟ دہشت گردی کی جس طرح ایک صوبے میں 9 واقعات ہوئے ہیں اور ابھی تک واقعات چل رہے ہیں, اور یعنی یہ جو 3 بڑے کرائسس ملک پہ جنہوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں, ان سے نپٹنے کے لیے کس طرح آگے بڑھنا ہے؟ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. تو سب پہلی بات تو یہ دیکھیں نا, پاکستان کا اکنامک کرائسس کیا ہے؟ پاکستان کا اکنامک کرائسس یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی بحران ہے. اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں کس کی پالیسی کہاں کیسے اور کب چلنی ہے. دوسرا جو پاکستان کے اندر جو بحران ہے اس وقت, وہ یہ جو آپ نے افغانستان کے اوپر جو بیڑا غرق کر دیا انہوں نے پی ٹی آئی کی اچھی خاصی پالیسی کو ریورس کر کے, جو ہم دوبارہ وہاں پہ لڑائی پڑائی میں پڑ گئے ہیں. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے پہلے 20 سال پورا لڑ کے ضائع کر لیے ہیں. اب آپ کو ایک دوبارہ جو عمران خان نے جو شروع کیا تھا کہ جس نظام میں ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ہم چیزیں بہتر کریں اور ایک جو ہے وہ امن امان کی طرف جائیں, انہوں نے سارے گروپوں سے لڑائی شروع کر دی ہے. یہ بڑا پاکستان کے لیے خطرناک ہوگا. افغانستان کے اندر کی سچویشن بھی خراب ہو رہی ہے. وہ ہم نے بجائے اس کے کہ وہاں سہارا دینے کی کوئی پالیسی ہوتی, ہم نے افغانستان کے اندر بھی خود کو ایلینیٹ کر لیا ہے. تو یہ, اور عمران خان کے علاوہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا وہ ایک وہ چل رہا ہے اس کا کمانڈر کا ڈیو, یا وہ تو خیر ایسے ہی چل رہا ہے, لیکن باقی بھی جو بڑے ان کے لیڈر ہیں عمران خان کے علاوہ کسی کی وہاں پہ نہ ریکگنیشن ہے نہ عزت ہے. اچھا جی چوہدری صاحب, اچھا یہ بتائیے گا کراچی سے کیا خبریں آپ کو مل رہی ہیں؟ سنا ہے MKM کٹھی ہو رہی ہے, الطاف بھائی سنا واپس آ رہے ہیں, آپ کے پاس کیا خبر ہے اس حوالے سے؟ تو یہ جو MKM جو کٹھی ہوگی یہ کیوں کٹھی ہوگی؟ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ٹیم ہوگی. اسٹیبلشمنٹ کی جو ٹیم ہے, چاہے وہ جو مرضی جہاں پہ اس طرح سے وہ کٹھے ہوں گے ان کو جوتے پڑیں گے. کوئی عوام میں ہمدردی نہیں ہے. MKM نے درمیان میں یہ ہوا کہ MKM ناراض ہے حکومت سے تو رابطہ کریں, تو ہمارے جو پی ٹی آئی کراچی کے کرتا دھرتا تھے ان سب نے پورا سرویز کرائے اور کہا کہ جی اس وقت MKM سے ہاتھ ملانا ایک ڈیتھ کس ہے, کس آف ڈیتھ ہے, ان کے نزدیک نہ جائیں. یہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو 0+0+0=0 ہے, اور یہ سارے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ بن کے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کراچی کے عوام کو شکست دے لیں گے. وہاں کچھ نہیں ہونا, وہاں انشاءاللہ کراچی اب PTI کا شہر ہے. اچھا آج ایکسپیکٹڈ تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب یا خٹک صاحب نے جانا تھا, یہ جو وفد ملا ہے اسپیکر کے ساتھ, وہ بعد میں آپ کو پتا خبریں پھر آنا شروع ہو جاتی ہیں, پتہ نہیں اختلافات ہو گئے اس میں سے, قریشی صاحب اور خٹک صاحب کٹھے نہیں جانا چاہ رہے. ہے کیا ویسے آپ کے پاس کیا خبر ہے اس حوالے سے؟ نہیں, یہ تو بالکل احمقانہ بات ہے. اصل میں جو میں شاہ محمود قریشی صاحب اور ہم دونوں تو اسپیشلی پہنچے تھے کل آج جانے کے لیے وہاں پہ, لیکن رات کو عمران خان صاحب نے یہاں پہ سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ کال کر لی, اور اس کی وجہ سے پھر شاہ صاحب کو, اسد عمر کو اور مجھے جو ہے وہ ہمیں جلدی نکلنا پڑا, اور ہم نے پھر اسد کیسر صاحب کو ریکویسٹ کی کہ آپ پیچھے رکیں اور یہ لیڈ کریں. اور ویسے بھی اسپیکر ٹو اسپیکر ایک گفتگو ہونا جو ہے وہ بہتر ہے. اور آپ دیکھیں اتنے بڑے یہ جھوٹے ہیں, انہوں نے خبریں دی کہ وہ طالب نقی اور غلام بی بھروانا اور ریاض لالی جو ہیں انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ جی وہ اپنا دینے سے استعفے. ان تینوں نے ویڈیوز جاری کیے, انہوں نے کہا کہ جی اپنا یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں, ہمارے استعفے قائم ہے اور آج ہمارے استعفے قبول کریں اور ایک اجتماعی استعفے قبول کریں. یہ تو حالت ہے اتنے بڑے آفیسر سے بھی اتنے. اچھا یہ جیسے پنجاب کے اندر آپ کی اب ٹائم لائن آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ انتظار کریں گے لاہور ہائی کورٹ کی ہیئرنگ کا اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے, یا اس سے پہلے ہی آپ کا کوئی پلان بن رہا ہے؟ نہیں, آئین تو یہی ہے کہ اس سے پہلے ہی لے لیں گے. 11 تاریخ جو ہے وہ رکھی ہے ہم نے, 11 سے پہلے. جی چوہدری صاحب. اچھا فواد چوہدری صاحب, آپ ایز سینئر لیڈر آف PTI اس پوزیشن میں ہے کہ بتائیں کہ تمام قسم کے مذاکرات جو حکومت سے ہو رہے تھے
ڈاکٹر عارف علوی دی پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان یا دوسرے چینل، وہ تمام ختم ہو گئے ہیں اور ناکام ہوئے ہیں، اور حکومت نہ صرف وہ اکتوبر میں الیکشن نہیں کرانا چاہتے، وہ اگلے سال اکتوبر میں نہیں کرانا چاہتے، اور آپ چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں گلیاں ہو جائیں سنیاں وچ پی ڈی ایم پھرے اور قوم مرے یا کچھ ہوئے، ہم نے کسی صورت میں الیکشن نہیں کرانے۔ تو پھر آپ نے ان کو الیکشن پر فورس کرنا یا پوائنٹ آف نو ریٹرن پر لے کے جانے کے لیے کوئی راستہ رہ گیا؟ نیگوشیشن اور نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ جو ہے آلموسٹ آؤٹ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ نیگوشیشن وغیرہ کوئی نہیں ہو رہی، ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے بڑا صحیح تجزیہ کر دیا ہے پی ڈی ایم کا۔ ان لوگوں نے وہ کہنا ہے نا کہ انہوں نے مر جانا ہے لیکن انہوں نے الیکشن نہیں کروانے۔ الیکشن لڑانا اس وقت اگر آپ ان کو کہیں کہ ایک طرف موت ہے اور ایک طرف الیکشن ہے، ایک کہیں گے ہم مر جائیں گے الیکشن نہیں کرائیں گے۔ ان کا اس وقت جو ایک نفسیاتی طور کے اوپر یہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں، اسی لیے تو ہر جگہ یہ الیکشن سے بھاگے ہوئے ہیں۔ جب آپ عمران خان نے کیا کیا، عمران خان نے سائیکولوجیکلی ان کو بیسکلی بالکل اپنا، آپ سمجھیے کہ اس وقت جو پالیسی اسٹریٹجی عمران خان بناتا ہے یہ اس کے اندر قیدی ہیں، یہ عمران خان کے نیریٹو کے قیدی ہیں اس وقت، یہ نکل نہیں سکتے اس سے۔ اور یہ جو بھاگے ہیں الیکشنوں سے اور جو انہوں نے حشر کر لیا اپنا اس چکر میں کہ بزدلانہ کام، الیکشنوں سے فرار، اور دوسری طرف دیکھیں نا ملک سنبھال رہے ہوتے، ملک جا رہا ہوتا بہتر تو آپ کہتے کہ جی چلیں جی اگست میں کرا لیں۔ ایک طرف ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، 6 مہینے ان کو پتہ نہیں ہے ملک چلانا کیسے ہے، اور صرف اپنے کیسز پہ توجہ ہے۔ آج بھی اسحاق ڈار کے کیسز میں تو آپ دیکھیے وہ ان کے اثاثے جو ہیں وہ بحال ہوئے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے سوائے اپنے کیسز۔ اچھا صاحب، آج جو میں بیان سن رہا تھا خان صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی بجائے جو پی ڈی ایم کے پیچھے ہیں ان کو راضی کرنا ضروری ہے ارلی الیکشنز کے اوپر، اور ساتھ میں یہ بھی وہ ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی رابطہ نہیں ہے پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو پی ٹی آئی کی قیادت کا کسی بھی سطح کے اوپر پی ڈی ایم یا اسٹیبلشمنٹ یا کسی ایسی جگہ پہ کوئی رابطہ ہے جس سے نیگوسیشنز آگے بڑھیں، یا آپ بس پریشر بڑھاتے جا رہے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں رابطے کا کسی موقع کے اوپر رابطہ ہو؟ میرا بھی سوال لے لیں۔ جی فاض صاحب، تہاڈا تو اتنے لندن دی بھی کوئی نہ کوئی کال جیڑی ہے وہ چلاتی ہے، تو کوئی پتہ لگیا کہ نواز شریف اور مریم صاحبہ پچھلے 15-20 دن تو کتنے نے، کوئی انہوں کا کوئی اتا پتہ؟ دیکھیں جی، نواز شریف اور مریم نواز نواز شریف کو لینے گئی تھی، وہ وہاں سے واپس نہیں آ رہی، وہ خود ہی غائب ہو گئی ہیں وہاں پہ۔ وہ سنا ہے کہ پراپرٹی ڈیل شیل کرتی پھر رہی ہیں کہ یہاں پہ روز پاکستانی آ جاتے ہیں ایون فیلڈ میں اور وہ بڑے ایکسپوز ہوتے ہیں، تو اب یہ کو قلعہ خرید رہے ہیں پیچھے جہاں پہ کئی کلومیٹر تک جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اندر نہ آ سکیں، تو وہ سنا ہے کہ وہ کو ڈیل شیل بنا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ۔ اور یہ رابطے کے حوالے سے جو سب جواب دے دیجیے گا۔ جو رابطے والی بات آپ نے کہی ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے، ہم نے ایک بار نہیں 5 بار پچھلے ایک ہفتے میں ہم نے یہ کہا ہے ہم ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اچھے تعلقات کے ہم خواہاں ہیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ انہوں نے بڑا اچھا، ہم نے یہ بھی میں ریکگنائز کرتا ہوں کہ جب سے نئے چیف آئے ہیں یہاں پہ کالیں وغیرہ جو ہیں ان میں بہت کمی آئی ہے، اور میڈیا کو جو ہے وہ آپ کو ظاہر ہے آپ سے جس کو پتا ہوگا آپ کو کالوں میں کمی آئی ہے، میڈیا کے اوپر سختیاں کم ہوئی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر سختیاں کم ہوئی ہیں، یہ وہ مثبت چیزیں ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ ابھی اپنی اسٹریٹجی وہ بنانے کی فیز میں ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں، پاکستان کو ڈیفائن کیسے انہوں نے کرنا ہے۔ جب وہ ڈیفائن اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے دوسروں کو پتہ چلے گا۔ جی سر فواز صاحب، یہ آپ کے خیال میں اپوزیشن جو کہ پوری ملک میں اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے پاپولیرٹی کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، اور 2 صوبوں میں حکومت ہے، کہ مسلح افواج کو چاہیے نہیں کہ جس طرح دہشت گردی نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، جنگ کا ماحول ہے، وہ آپ لوگوں کو بلا کے تو بریفنگ دے کہ واٹ از گوئنگ آن؟ لیکن یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ افیکٹڈ بھی ہم ہیں، اے پی سب سے زیادہ افیکٹڈ صوبہ ہے، اور ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور میں نے تو کبھی سنا ہی نہیں کہ شہباز شریف نے، حکومت نے تو بالکل ہی کوئی انٹرسٹ نہیں لیا۔ وہاں لوگ ہمارے سیکورٹی کے کچھ 270 لوگ
اب تک شہید ہو چکے ہیں. ایک دن آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ شہباز شریف نے کوئی میٹنگ کی ہو. ویسے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے, اب دیکھیں اس کے اندر کیا طے ہوتا ہے. فواد چوہدری صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. ناظرین ابھی ایک ہی طرف جانا ہے اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آج نیشنل اسمبلی کے اندر اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کیا جواب دیا پی ٹی آئی والوں کو. ویلکم بیک. ناظرین آج اسلام آباد کے اندر جو سب سے بڑی سٹوری ڈسکس ہو رہی تھی کل سے وہ یہ تھی کہ آج پی ٹی آئی نے ایک وفد کی شکل میں پیش ہونا تھا اسپیکر نیشنل اسمبلی کے سامنے اور اپنے استعفے پیش کرنے تھے اور وہ جو استعفے ایکسپٹ نہیں کر رہے اس حوالے سے بات کرنی تھی. میٹنگ ہوئی, پی ٹی آئی والے گئے, اس کے جواب میں اسپیکر نیشنل اسمبلی نے بعد میں کیا جواب دیا یہ سنیں. آرٹیکل 64 شک میں یہ ہے استعفی جو ہے وہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام ممبران ایک دفعہ کوئی پارٹی لے کر آئے اور سب کو بٹھا کر کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کرے, تو اس کو میں دباؤ سمجھتا ہوں. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ این بلاک کسی کے استعفے منظور کروں. نہ اس کی آئین اجازت دیتا ہے, نہ اس کی اسمبلی کے قواعد و ضوابط اجازت دیتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اجتماعی استعفوں کے حوالے سے بھی بات کی. میں نے ان کے سامنے کچھ حقائق رکھے. میں نے ان کو کہا کہ بہت سارے آپ کے دوست جو تھے جنہوں نے استعفے دیے ان میں سے کچھ لوگ تو کورٹ میں چلے گئے. اسی طرح کچھ لوگوں نے لیو اپلیکیشن بھیج دی. کچھ لوگ ہاؤس میں آ کر چلے گئے حاضری لگوا کر. تو اس سارے سیناریوں میں ایسی صورتحال میں اسپیکر کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ آئین اور قواعد ضوابط کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے. جاتے جاتے اسپیکر جو ہیں وہ بات کر گئے جو 3-4 دن سے ہم سٹوری اپنے اس پروگرام کے اندر کر رہے ہیں کہ سسٹم سے آپ کو نہیں نکلنا, سسٹم کے اندر واپس آئیں, پارلیمان کے اندر بیٹھیں اور پھر کوئی بات بنے گی. سنیں ذرا. اس وقت کی اہم ترین ضرورت صرف ایک ہے کہ ہم مفاہمت کریں اور ہم پارلیمان میں آ کر ہر مسئلے پہ ڈسکس کریں, ہر مسئلے پہ بحث کریں. اچھا چوہدری صاحب, جو میرے پاس انفارمیشن ہے اسلام آباد کے اندر وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جتنا مرضی زور لگا رہے, نہ ہم نے نیشنل اسمبلی کے اندر ان کے استعفے ایکسپٹ کرنے ہیں, نہ ہم نے پنجاب کے اندر وہ جو اعتماد کا ووٹ اور عدم اعتماد کا ووٹ وہ ہونے دینا ہے. وہاں پہ بھی اب معاملہ ظاہر کورٹس کے اندر چلا گیا, لاہور ہائی کورٹ کے اندر, وہ بھی آگے چلے گا. لہٰذا عمران خان صاحب کو کچھ جو آپ بھی پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے, میں بھی فواد چوہدری صاحب سے پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن سوچنا پڑے گا, کچھ کرا کے ان کو جلدی انتخابات ملیں. مجھے تو اسلام آباد, راولپنڈی, کسی بھی جگہ سے کوئی ایسی خبر, کوئی ایسی ہوا, کوئی ایسی تبدیلی کچھ نہیں پتا چل رہا کہ جی جہاں سے یہ ہم اندازہ لگا سکیں کہ عمران خان کامیاب ہونے جا رہے ہیں. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ نہیں, کامیابی ناکامی کا تو ایک ہی پیمانہ ہے کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں, تو وہ تو نظر آ رہا ہے کہ خان کے پاس ہے. تو ان کی کامیابی کو تو یہ میچ نہیں کر سکتے, اور ان کی ناکامی ہے کہ انہوں نے نہ کوئی کارکردگی ہے اور نہ قوم ان کے ساتھ ہے. یہ تو ہوگی بات. اب رہا کہ جی الیکشن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, خان سے زیادہ ملک کی ضرورت ہے. میں یہ خان صاحب کا یہ موقف جو ہے نا, کیوں ابھی پہلے صرف اکانومی نیچے جا رہی تھی, اب اس کے ساتھ دہشت گردی نے اپنا پورے ملک کو اپنے اس میں لے لیا ہے, اپنے اس چنگل میں. تو یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. جتنی جلدی اس کا ادراک کر کے ملک کو اور بٹھائیں. آپ کو میں پہلے بھی بار بار کہہ چکا ہے کہ پرائم منسٹر بھی کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے, عمران خان بھی کوئی آسمان پر سیریں نہیں کر رہی, یہی ہے. ان کو اور سب کو بلائے, یا چیف جسٹس ان کو بلائے عدالت میں, یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کرے, یا اور جو بھی یہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے کرے. تو اب آپ کو میں نے پہلے بھی پوچھا ہے فواد چوہدری صاحب, وہ میاں نواز شریف کہاں ہے جو, اور مریم صاحبہ پہلے وہاں روز وہ اچھے اچھے قسم کے بڑے بڑے سویٹر اور کوٹ پہن کے آتے تھے اور کوئی نہ کوئی بیان دے رہے تھے. اب انہوں نے یہ سارا کاروبار کیوں بند کیا ہے؟ واٹ از گوئنگ آن؟ اور اگر ملک میں دہشت گردی اور معیشت کی تباہی پر قابو نہ ڈالا گیا تو پھر یہ جو ڈیفالٹ اور فلاں کے بارے میں بڑھ کے مارتے ہیں اسحاق ڈار, ان بڑکوں کا اور باتوں کا کوئی جواز نہیں ہے. ناظرین, ابھی جو میں اور چوہدری صاحب آپ سے بات کر رہے ہیں, جو تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا, مزید جو خبریں آ رہی ہیں کہ ہمارے جو ریزروز ہیں اگلے مہینے $1 ارب ہم نے اور واپس کرنا ہے, تو وہ 5 کی بجائے اب 4 پہ آ جائیں گے. تو اس کے بعد آپ کی جو معاشی طور پر جو اکنامک میل ڈاؤن ہے وہ تو پہلے ہی آلریڈی بڑا واضح ہے, تو اور زیادہ ہو جائے گا. کل قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے, 2 دن کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے. ظاہر ہے ہمارے ملک کے اندر یہ اس وقت
جو चौधरी साहब बात कर रहे हैं, दहशत गर्दी के वाकयात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है, अभी जो चौधरी साहब ने बात की ना, वो ये है कि पीडीएम इस वक्त जो हम इस्लामाबाद के अंदर बैठ के देख रहे हैं, वो एक खौफ के अंदर मुब्तला है। खौफ क्या है? खौफ ये है कि इन्होंने जो सर्वेज करवाए हैं, अपने एक से ज्यादा कंपनीज इन्होंने हायर की, उनसे सर्वेज करवाए हैं। वफाकी हुकूमत ने अपने जो रिसोर्सेज हैं, कुछ जो वफाकी हुकूमत के ज़ेर असर महकमे हैं, उनसे इन्होंने खबरें इकट्ठी की हैं पूरे मुल्क से कि अवाम के पास जब जाएंगे तो इलेक्शन के अंदर आपको पड़ेगी मार, और बड़ी ज्यादा मार पड़ेगी। इस्लामाबाद का हाल आपने देख लिया। आप अंदाजा कर सकते हैं कि 31 दिसंबर को जो है इस्लामाबाद के अंदर नाज़रीन इलेक्शन होने थे। चौधरी साहब, आपको पता है कि 10 करोड़ रुपया वो जो आप छापे हैं बैलेट पेपर, उस पे लगा है, और जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जो उस पर खर्चा किया अपनी कैंपेन के ऊपर, तो हो क्या रहा है? जाएंगे हम किस तरफ? क्योंकि पीडीएम तो नहीं करेगी, किसी भी सूरत में आपकी बात नहीं मान रही। पीडीएम अब हर इलेक्शन से भाग रही है, तो और फिर किसी जगह कोई इलेक्शन वो कराने को तैयार नहीं है, इसीलिए तो इस्तीफे नहीं मान रहे। और 9 महीने इनके जाया क्यों किए हैं जी? आज अगर स्पीकर साहब बुला रहे उनको, तो 9 महीने क्या करते रहे? पहले तो इन कामों में थे कि हम एक एक किस्त करके इनको निकाल देंगे, इनकी जगह अपने बंदे ले आएंगे, 2-4 इनके इलेक्ट हो भी गया तो क्या है। तो जब उधर आवाम ने एक तमाचा बहुत बड़ा मारा कि 9 में से 8 सीटें एक बंदा जिसने असेंबली में भी नहीं जाना उसको दिलवा दी जी, तो उसके बाद वहां से भी भागे हुए हैं। किस किस चीज का इनसे जवाब लें? चलें जैसा और वो हाँ, अभी ब्रेक की तरफ जाना। ब्रेक के बाद नाज़रीन आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि कराची के अंदर एमकेएम के अंदर क्या हो रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। रात को लेट नाइट खाने हो रहे हैं गवर्नर हाउस के अंदर। दिन को उठते हैं तो फिर मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। उसके बाद फिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है उनकी तरफ से बयान आता है कि जी हम वेलकम करते हैं अगर एमकेएम के डिफरेंट जो धड़े हैं वो आपस में मिल बैठते हैं, एमकेएम इकट्ठी हो जाती है। फिर एमकेएम लीडरान की तरफ से बयान आना शुरू हो जाते हैं कि जी जो भी एमकेएम ओरिजिनल है, उनकी जो बुनियादी पार्टी है, उसके साए तले आना चाहता है तो बिल्कुल हम इकट्ठा होने के लिए तैयार हैं। कुछ हरकतें हमें यहाँ इस्लामाबाद से भी देखने को मिल रही हैं। चौधरी साहब, ये जो एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट तो नहीं कहूंगा मैं इसे, ये जो मामला आगे बढ़ रहा है, ये भी कहीं एनआरओ 2 का हिस्सा तो नहीं है कि जो है अल्ताफ भाई वापस आ जाएं और बाकी सारे लोग आ गए तो अल्ताफ भाई भी आ जाए? तो मेरे ख्याल में इसमें क्या मजाक है? उनको भी हक है मुल्क के अंदर आके सियासत करें और एमकेएम इकट्ठी हो जाए, तो इसमें भी क्या बुराई है? आप क्या कहते हैं? वो एक तो मेरा हाल इस तरह यानी ख्वाहिशात घोड़िया नाल से काम नहीं ना चल रहा। अल्ताफ हुसैन के लिए आना इतना आसान होता तो वो बड़ी दफा आ जाते, लेकिन फिलहाल इस वक्त है कि किसी तरह इमरान खान को जकड़ दिया जाए, उसके खिलाफ सबको इकट्ठा करके तो इमरान खान को इलेक्शन जीतने में और नाकामी से दोचार किया जाए, वो ना जीत सके और हम जो है वो दंदलाते रहे। तो इसलिए एमकेएम इकट्ठी हो या कोई और पार्टियां इकट्ठी हो तो इसको तो वेलकम करना चाहिए। जी अपनी कारकर्दगी बताएं, कराची के लिए क्या हो रहा है, हैदराबाद का क्या हो रहा है, सिंध के अंदर क्या जुल्म हो रहा है, और बाकी मुल्क में कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। हमें इनके आने जाने से और इकट्ठे होने से या बिखरने से क्या लेना देना है? आपने देखा नहीं चौधरी साहब, इसहाक डार साहब गए, जिस जहाज पे गए उसी जहाज पे वापस आए। लाहौर में आज खबर आ रही थी, हम देख रहे थे कि उनको अपना घर भी वापस मिल गया है, हजवेरी हाउस, और वो आपको पता है तमाम केसेस भी सारे के सारे जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। नाज़रीन देखें, पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस तरह के जो एपिसोड हैं, इस तरह की किस्तें आपने माजी में भी देखे हैं, और मुझे जो हालात लग रहा है आने वाले दिनों के अंदर, ये जो किस्तें, ये ड्रामा है, ये चलता रहेगा और ये पता नहीं कब खत्म होगा। इसी इंतजार में हैं, हम भी बैठे हैं कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। आज के लिए इतना ही। खराब से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।